وسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا صدق اللہ العظیم۔ شفاعت کے متعلق سورت نمبر 20 آیت نمبر 109 پہ تفسیر ہم کر رہے تھے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی، لا تنفع فائدہ نہیں دے گی، ای شفاعت و شفاعت الا مگر دے گی من اذن اللہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے، ورضی له قولا اور اس کی بات پسند فرمائے۔ اس کی شفاعت اب حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اہل کبائر کے لیے شفاعت کروں گا۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ ہولناک امور واقع ہوں گے اس دن شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت کام نہ دے گی، البتہ اس کی شفاعت کام دے گی جسے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کی اجازت دے دی اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی کہ قیامت کے دن مومن کے علاوہ کسی اور کی شفاعت نہ ہوگی، اور کہا گیا کہ شفاعت کرنے والے کا درجہ بہت عظیم ہے اور یہ اسے ہی حاصل ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پسندیدہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کو گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا، اور یہ مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ اس مناسبت سے یہاں ہم مزید چند حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ہمیشہ ہر بات پہ 3 قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، 2 غلط ہوتے 1 صحیح ہوتا ہے۔ میں نے بولا دم درود کے بارے میں ہم نے، مجھے آج بھی حوالے یاد ہیں، کافی درس تھے، سورت نمبر 10 آیت نمبر 57 پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی کہ تعویذ دم درود میں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک سرے سے نہیں مانتے، یہ بھی گمراہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں سب کچھ تعویذوں سے چلتا ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ اور ایک کہتے ہیں نہیں بھائی تعویذ کا ایک ہاتھ ہے، اس میں جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، شفا ملتی ہے لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے عطا سے دوائی سے شفا ملتی گی، لیکن جس کے لیے اللہ چاہے، ایسے نہیں کہ ہر بیمار کو دوائی شفا دے گی، یہ باطل ہے۔ ہر دم بس ہر بات دم درود سے چلے گا، نہیں بھائی ایسے نہیں ہے۔ جہاد کے متعلق ہم نے 3 قسم لوگ بنائے، پیروں کے بارے میں ہم نے 3 قسم لوگ بنائے، ہر اعتبار سے انبیاء اولیاء کے بارے میں 3 قسم لوگ بنائے، یہاں شفاعت میں بھی 3 قسم لوگ۔ ایک وہ تھے جو بولا بت بھی شفاعت کریں گے، اللہ استغفر اللہ۔ ایک یہ تھے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بس جعلی پیر بھی شفاعت، ہم نمازیں بھی نہ پڑھے، شرابے کبابے بھی کرے، وہ جانے ان کا کام جانے، یہ بھی گمراہ ہے۔ اور ایک کہتے ہیں نہیں بھائی، شفاعت جس کے لیے اللہ جس کو اجازت دے فقط وہ شفاعت ہوگی بس، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، شفاعت قبول کی جائے گی۔ اچھا یہ ہوائی فیرنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دوسری روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام پیارے آقا دو جہان علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں پیارے آقا دو جہان تشریف لائے۔ جب قریب پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جب کو کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا، ان میں سے بعض نے کہا تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا کہ ہم کلام ہوئے۔ اور
ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ کلمۃ اللہ بنایا، کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ تو پیارے آقا دو جہاں علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو تمہارا تعجب کرنا سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بے شک وہ ایسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نجی اللہ ہے، بے شک وہ اسی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمۃ اللہ ہے، بے شک وہ اسی طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، یقیناً وہ ایسی ہے۔ سن لو میں خلیل اللہ بھی ہوں، میں حبیب اللہ بھی ہوں، اور کوئی فخر نہیں ہے، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، اور کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور کوئی فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں، یہ بطور تو حدیث نعمت کا ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے داخل فرمائے گا، میرے ساتھ فقیر مومن ہوں گے، اور کوئی فخر نہیں ہے، میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، لیکن کوئی فخر نہیں ہے۔ سنا بطور تحدیث سے نعمت کہ دیکھے لوگوں یہ حقیقت عربہ، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچا دو۔ افضل الرسل خاتم النبیین، حضور کے محبت صرف یہ نہیں کہ حضور کے اطاعت، بلکہ محبت بھی فرض ہے، اور خاتم النبیین ماننا بھی فرض ہے۔ اس میں تھوڑا بھی اگر نقص ہے، خرابی ہے، تو اس کا کلمہ مردود ہے، نہ اس کے لیے فاتحہ اور نہ درود ہے، یہ ختم ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات سے وہ محبت ہو کہ اللہ کے بعد کائنات میں کسی اور سے اتنی محبت نہ ہو، اور یقیناً کلمہ پڑھنے والے کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں جلد مانگ لی، میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنے امت کی شفاعت کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ کریم میرے امت میں سے ہر اس شخص کو یہ شفاعت حاصل ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اللہ کریم کے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو، کافر نہ ہو، بس حالت ایمان میں گیا ہو، بھلے وہ گناہ کبیرہ میں۔ کیونکہ معتزلہ و خوارج کے بارے میں کم گفتگو کی، وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ ہم نے پھر کیا جواب دیا کہ صغیرہ تو ویسے بھی معاف ہوتے۔ سمجھ آئی؟ ایک اور حدیث سنا دوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوں گے۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی سائستہ میں۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت فرمائیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام، پھر علماء کرام، پھر شہداء عظام۔ علماء کی محبت بھی امت پر فرض ہے، جو علماء سو نہ ہو، پھر قواریت پر ان کی گفتگو نہ ہو، امت کو صراط مستقیم کی تعلیم دے، اتحاد اتفاق کا درس دے کہ والدین کی خدمت کرو، نبی سے محبت کر کے ان کی شریعت پر عمل کرو، بزرگوں سے محبت کرو، پڑو خاندان سے صلہ رحمی کرو، اس منہ میں لقمہ حرام نہ ڈالو، سال میں 1 مہینہ روزے رکھا کرو، اور راتوں میں رمضان میں تراویح پڑھا کرو، اور اللہ نے استطاعت دی تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرو فرض، اور اگر صاحب نصاب ہو تو 2.5% سال میں 1 مرتبہ۔ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، تو پھر ان کی بات ماننا پر فرض ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اتنے میں ایک دوزخی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی مانگا تھا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔
جہنمی جنتی سے کہتا ہے۔ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی کسی دوسری جنتی کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا؟ وضو کے لیے، ہاں، کہتے وضو میں وضو لاؤ کہ وضو کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وضو میں وضو لاؤ کہ وضو کریں۔ جس برتن میں پانی لاتے اس کو وضو بولتے ہیں عربی میں، وضو، اور پانی کو وضو کہتے ہیں، اور وضو کو وضو کہتے ہیں، واو کے اوپر پیش ہے، پیش زبر زیر، تو کہتا ہے وضو میں وضو لاؤ کہ وضو کرے۔ بولے کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی وضو میں وضو لاؤ کہ وضو کرے۔ آ گئی اردو؟ بولا ہم تو وضو بولتے، پتہ نہیں وضو بولتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ وضو میں وضو لاؤ کہ وضو کرے۔ تو بولا میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا تو اتنی ہی پر وہ اس کا شفیع ہو جائے گا، اور ایک کہے گا کہ آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کو بھیجا تھا تو میں چلا گیا تھا، اس قدر پر اس کی شفاعت کرے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ شفاعت کے متعلق ہم نے چند باتیں کی کہ شفاعت برحق ہے، مسلمانوں کو اس سے حصہ ملے گا، لیکن انسان دنیا میں کوشش کرے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دنیا سے نہ جائے، بلکہ توبہ کر لے پہلے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام تو شفاعت پھر بھی کرے گا، درجات کی بلندی کے لیے بھی تو شفاعت ہوگا، محشر کا جو شفاعت کبریٰ ہے سب کے لیے بھی تو شفاعت ہوگی۔ اب اصالہ ثواب ہم کرتے نا، کوئی گناہ میں چلو کہتے کوئی اصالہ ثواب تو ویسے بھی کرے گا، تو ایسے کوئی کرے گا؟ یعنی اس لیے چوری کر رہے، جیل میں جا رہے کہ کوئی میری سفارش کرنے آ جائے، نہیں، ایسے نہ کرے، کوشش کرے اپنے رب کو راضی رکھے، یہ اس کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہو کہ میرا رب میرے کسی قول، میرے کسی فعل سے راضی، وہ ناراض نہ ہو، بس ایسے بات کروں، ایسے کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو۔ رب خالق اس کو ناراض کرنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے، اللہ نہ کرے کہیں ایمان نہ چلا جائے۔ خطرہ تو ہوتا ہے نا، کہیں ایسے گناہ نہ کر بیٹھیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ایمان بھی گیا۔ ہر گناہ سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کی ناراضگی، ہر نیکی کو کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ وہ کریم ولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے اور جو ان کے بعد میں سب کچھ مخلوق ہے، ہاں اللہ کریم کے علم میں۔ ولا یحیطون بہ علما، اور لوگ کا علم اس سے اللہ کے علم میں سے، ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، ہم نے سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 155 میں پڑھا، آیت الکرسی میں، کہ مخلوق اللہ کے علم سے کتنا لے دے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم، اللہ کے علم سے کوئی چیز یہ اس پر احاطہ نہیں، الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کی ذات و صفات، ان کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام احوال اور دنیا و آخرت کے جملہ امور کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی پوری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی ذات کا ادراک کائنات کے علوم کی رسائی سے برتر ہے۔ وہ اپنے اسماء و صفات، آثار قدرت و حکمت کے صورتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے کہ مخلوق اللہ کے علوم، اللہ تعالیٰ کے معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور تمام چہرے اللہ کے حضور جھک جائیں گے۔ وَعَنَتْ، جھک جائیں گے، الوجوہ، وجہ ان کی جمع وجوہ، چہرے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس اللہ کے پاس جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور بے شک وہ شخص ناکام ہوا، نامراد ہوا جس نے ظلم کا ارتکاب کیا، ظلم اٹھا لیا۔ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن تمام چہرے اس خدا کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ
دوسروں کو قائم رکھنے والا اور ہر ایک شان اجاز نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا، کسی میں سرکشی نہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے قہر و حکومت کامل کا ظہور ہوگا۔ اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، ظلم کا ارتکاب کیا۔ یہاں ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم ہے، اور بے شک شرک شدید ترین ظلم ہے، اور جو اس ظلم کے بوجھ تلے دبے ہوئے موقف قیامت میں آئے گا تو اس سے بڑھ کر مراد کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحِ وَمُؤْمِنٌ، اور جو اعمال صالحہ کرے حالت ایمان میں، ایمان شرط ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، جب ایمان نہیں تو کوئی اعمال قبول نہیں۔ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو وہ نہیں ڈرے گا ظلم سے اور نہ نقصان سے۔ ظلم مطلق ہے، کسی کو کیا کہتے ہیں، اسی کے جرم سے زیادہ سزا دینا بھی ظلم ہے، یا اس نے کوئی اعمال کیا اسے کم نیکی دی، یہ بھی ہے۔ ہدمہ پھر کمی، کہ جو کام کیا اس سے کم نہیں دے گا، اس سے زیادہ دے گا، بلکہ 10 گنا 700 گنا اولا تعداد۔ ارشاد فرمایا جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے اس بات کا خوف نہ ہوگا کہ وعدے کے مطابق وہ جس ثواب کا مستحق تھا وہ اسے نہ دے، نہ دے کر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کم ثواب دیا جائے، اس کا بھی اندیشہ نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ اطاعت اور نیک اعمال سب کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے، کہ ایمان ہو تو سب نیکیاں کارآمد ہیں، اور ایمان نہ ہو تو یہ سب عمل بیکار۔ ہاں ایمان لانے کے بعد کفر کے زمانے کی نیکیاں بھی قبول ہو جاتی ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے اس آیت سے معلوم ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں مشغول رہے اور گناہوں سے رک جائے، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے درخت کا پھل پائے گا، اور جسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے ان کا انجام اس سے پہنچ جائے گا۔ اور نیک اعمال میں سب سے افضل فرائض کو ادا کرنا اور حرام و ممنوع کاموں سے بچنا ہے۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمہ اللہ سے عرض کی، تابعی ہیں جلیل القدر، بڑے اچھے عالم ہیں، مجھے نصیحت کیجئے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنے کریم کے پاکی بیان کرتے رہو اور اس بات کو بہت بڑا جانو کہ تمہارا رب کریم تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے تمہیں منع کیا ہے، اس سے ہوشیار رہیو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جہاں حاضری سے منع کیا وہاں حاضری نہ دو، اور جہاں حاضری دینے کا حکم دیا وہاں غیر حاضر نہ رہو۔ تو بولا وہاں تمہیں نہ دیکھے اور وہاں تجھے موجود پائے جہاں موجود ہونے کا اس نے تمہیں حکم دیا، اذان کے بعد مسجد میں تمہیں پائے بس۔ اور نیک اعمال کے سلسلے میں لوگوں کے ایک تعداد کا یہ حال ہے کہ وہ نفلی کاموں میں تو بہت جلدی کرتے ہیں، لمبے لمبے اور کثیر اور اوراد وظائف سے بڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، مشکل اور بھاری نفلیں کام کرتے ہیں، اس میں رغبت رکھتے ہیں، جبکہ وہ کام جنہیں ان پر فرائض واجبات ہیں اس میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ مستحبات اعمال میں اتنی جستجو، کیونکہ فرق مراتب نہ کرنا زندگی کو۔ بعض لوگ نماز مغرب نہیں پڑھی صلاتے اس کے لیے آگے بولے وہ 6 رکعتیں پڑھا دے، کیوں پڑھا دوں بھائی؟ مغرب پڑھی وہ تو ہر روزانہ پڑھتے ہیں، تو بھائی تو تیرا تو ایمان ہی ختم خراب ہو گیا۔ فرض کو چھوڑ دیا، بولا وہ پڑھا، وہ کیا حضور نے پڑھی تھی؟ ٹھیک ہے جائز ہے، بزرگوں نے کہا، لیکن فرض نماز سے کیا نسبت؟ فرض بھی چھوڑ دیا، سنت بھی چھوڑ دیا، بولا وہ صلاۃ تسبیح تو پڑھا دے۔ انا للہ و انا الیہ، کون سا طریقہ یار؟ پوری زندگی کسی نے صلاۃ تسبیح نہیں پڑھی، گناہ صغیرہ بھی نہیں ہے، اور فرض نماز تو بغیر جماعت کے بغیر عذر کے پڑھی وہ بھی گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ پتہ نہیں ہے لوگوں کو ہوا کیا ہے، کہتے ہیں کہ نفلوں میں بڑے تیز اور چست، آج بڑی رات آ گئے بھئی وہ صبح کی نماز وہ کوئی مسئلہ نہیں، رات کو تو پڑھی تھی نا، رات میں 2 بجے تک تو ہم جاگے تھے نا، نیند آ گئی سو گئی، پھر آنکھ نہیں کھلی، پھر صبح پھر سب لاپتہ بھائی، رات کو 3 بجے تک پروگرام کرو۔ ارے یہ عجیب خراب، اس قسم کے بات تو صورت ہے، پھر وہ بدعت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ نفس عبادت تو اچھی بات ہے، لیکن اگر فرض کے ترک کا سبب رات کو لمبی لمبی تقریریں،
تقریر میں جانا مستحب ہوگا نا، کوئی فرض تھوڑی ہے، لیکن صبح کی نماز چھوٹے گی تو پھر یہ کوئی ثواب نہیں ہے، فرض نماز کے لیے سوچیو۔ ایک فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ نفلی نیک کام کرنے میں تو بہت جلدی کرے اور واجبات کے حقوق ادا کرنے میں سستی سے کام لے، یہ نفس کا پیروکار ہے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا اس چیزوں میں بڑے بولے میں تو بڑا سنی ہوں، فرض نماز پڑھتے بولے کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، تو کوئی سنی نہیں ہے، تیرا نام قرآن نے نااہل رکھا ہے۔ ابو محمد متعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی حج ننگے پاؤں اور پیدل سفر کر کے کیے۔ اب دیکھیں نفس کو پہچاننے کی طریقہ دیکھیں کہ پیدل حج میں نے کئی نفلی حج کیے ہیں، ایک دن رات کے وقت ایک مرتبہ ہونا چاہیے، ایک مرتبہ رات کے وقت، کیونکہ دن رات کے وقت تو نہیں آتا نا، ایک دن رات کے وقت، ہاں ایک مرتبہ اتوار کے دن جمعہ کے دن آیا تھا، تو ایسے تو نہیں آتا نا، زمزم کا پانی لیلۃ القدر کی رات، ایک دن رات کے وقت، تو یوم عربی میں آتا ہے، اس نے یوم کا ترجمہ کیا ایک دن، حالانکہ تو وہ مطلق وقت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کے وقت میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ حاجرہ کو پانی پلا دو، تو مجھے یہ کام بہت بھاری لگا، اس سے میں نے جان لیا کہ پیدل حج کرنے پر میں نے اپنے نفس کی جو بات مانی اس میں میرے نفس کی لذت کا عمل دخل تھا، کیونکہ اگر میرا نفس ختم ہو چکا ہوتا تو والدہ کے اطاعت کا وہ کام مجھے بھاری محسوس نہ ہوتا جو شریعت کا حق تھا۔ یا شریعت کا حق سے نفس کو بڑا، والدہ بولتی ہے نا تو انسان کیا ہے بڑا سست، اور پڑوسن کہہ دے یہ ہماری خالہ ہے، اس کے لیے دکان میں بھی جوان کا بچہ چلا جاتا ہے، اور بھائی والدہ کا بہت بڑا مقام ہے بھائی، تو کسی کو بہن بنایا ہوا ہے تو کسی کو خالہ بنایا ہوا ہے، تو میں تو اس چیز کو برا نہ کرتا ہوں۔ میں نے بولا تو فن خان ہے، اپنی خالہ اپنی بہن کے کہنے پر تو لڑتا ہے، تیرے ماتھے پہ 12 بج جاتے ہیں، اور جب پڑوس ہے نہیں، اس کو میں نے بہن بولا، میں انا للہ و انا، اسلام کی بہن تو ہے، لیکن تمہارا ان سے بات گفتگو کرنے کی کس نے اجازت دی؟ تو اس کے لیے کام کر، اس کا اپنا بھائی ہے چھوڑ دو۔ تو اپنی والدہ کی بات بھاری لگی تو بولا کہ نفس کا کچھ گڑبڑ ہے، تو بولا تو نفلی حج کے لیے تو تمہیں بڑا وہ شوق تھا، ارے وہ تو نفلی تھی، یا تو والدہ کا حکم ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے قرآن پاک کی تعلیمات ہم سب کو بہر امن فرمائے، حاضرین و سامعین کے گناہوں کو معاف فرمائے، اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر یا رب۔